اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل اول، پیج 411 شکر، اس کی فضیلت اور نعمتوں کا تذکرہ۔ اللہ تعالی نے فرمایا سنجزی الشاکرین، ہم جلد ہی شکر گزاروں کو اس کا بدلہ دیں گے۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ کو تمہیں عذاب دینے سے کیا غرض ہے؟ بھلا اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا اگر تم شکر گزار رہو؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی فضیلت ہے اس کی کہ انسان عذاب سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ عملی طور پر وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہیں، کیونکہ شیطان نے کیا کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا، اور یہ اکثریت کا مسئلہ ہے کہ ان کے اندر ناشکری ہے۔ اور اگر اکثریت کا مسئلہ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم تو نہیں ان لوگوں میں شامل، کیونکہ بعض اوقات ہمارے اندر وہ کیفیت ہوتی ہے اور ہم مانتے بھی کوئی نہیں، اور اس سے زیادہ تو ورسٹ کوئی بات ہے ہی نہیں کہ انسان اپنی غلطی نہ مانے۔ وہ تو پکا شیطان کا بھائی ہے جو غلطی تسلیم نہ کرے۔ بعض اوقات ہم ہی غلط ہوتے ہیں اور پھر ہم غلطی مانتے بھی نہیں، ایکسپٹ بھی نہیں کرتے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی اس دلدل سے باہر آتے ہی نہیں، نکلتے ہی نہیں۔ سزا کس کو ملتی ہے؟ خود کو ملتی ہے۔ آپ اپنے دشمن خود ہی ہوتے ہیں، اور اگر ایک دفعہ جرأت اور بہادری کے ساتھ غلطی مان جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یوں محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کے اوپر سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا اور آپ ریلیکس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے شکر کے ساتھ زیادہ دینے کا یقینی وعدہ فرمایا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو تو میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا۔ وعدہ ہے اللہ کا۔ شکر کے علاوہ دوسری چیزوں کو اپنی مشیت پر موقوف رکھا ہے۔ اب یہ جملہ ذرا مشکل جملہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ شکر پر تو پکا وعدہ کیا کہ ضرور دوں گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس میں لام بھی تاکید کا ہے اور آگے نون مشدد ہے، دو تاکیدیں آ گئی۔ ضرور بس ضرور زیادہ دوں گا، لیکن باقی چیزیں ان کے بارے میں فرمایا کہ چاہوں گا تو دوں گا، چاہوں گا تو نہیں دوں گا۔ مشیت پر موقوف کا مطلب کیا ہے؟ وہ چاہے تو دے، چاہے تو نہ دے۔ جیسے فرمایا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اللہ جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے بے نیازی عطا کر دے گا اگر اس نے چاہا۔ لیکن شکر کے لیے یہ نہیں کہا کہ اگر اس نے چاہا، ڈیفینیٹلی کہہ دیا کہ نہیں ضرور ہی ملے گا۔ فرمایا فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ، تو دور کر دیتا ہے وہ تکلیف جس کے لیے تم اس کو پکارتے ہو اگر چاہے، اگر چاہے۔ فرمایا یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، یعنی اگر چاہے تو رزق دے، وعدہ نہیں۔ فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے، نہ چاہے تو نہیں۔ فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے۔ یہ بھی دیکھ لیں کتنی ڈرنے کی بات ہے نا۔ ضروری نہیں کہ کوئی توبہ کرے اور ضرور معاف کر دے، چاہے تو معاف کر دے۔ جب ابلیس کو شکر کی قدر معلوم ہوئی، جب ابلیس کو شکر کی قدر معلوم ہوئی کہ شکر کتنی فائدے کی چیز ہے، تو بنی آدم پر تان کرتے ہوئے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا وار کیا ہے کہ وہ ہمیں نعمتیں بھلوا دے، نعمتوں کا غلط استعمال کروائے اور نعمتوں کی قدر دانی نہ کرنے دے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی خسارہ اور آخرت کا بھی خسارہ۔ دنیا میں بھی کچھ نہ ملا اور آخرت میں کیا ملے گا؟ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شیطان کا پہلا وار انسان کے قلب پر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے احساس شکر چھین لیتا ہے۔
وسوسے ڈال کر، نیگیٹو تھاٹس ڈال کر۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے، سوج جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، آپ اتنا قیام کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے، تو فرمایا کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر گزاری کیا ہے؟ نعمتوں کو صحیح استعمال کرنا، کہ اللہ نے اتنے بڑے فضل سے نوازا تو میں بھی اس کی اتنی ہی عبادت کروں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، مجھے تم سے محبت ہے، بس تم یہ دعا کیا کرو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے اپنے شکر اور ذکر اور اچھی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ کس قدر خوبصورت دعا ہے یہ۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا تھا، یا معاذ، اے معاذ، واللہ انی احبک، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کتنا بڑا آنر ہے، اعزاز ہے حضرت معاذ کے لیے، اور بہت ینگ تھے وہ جب انہیں یمن کی طرف بھیجا گیا تھا، تو ان کے اندر ایسی خوبیاں ہوں گی، ایسی کوالٹیز ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی محبت کا شرف بخشا۔ اور پھر اس کے بعد یہ دعا سکھائی کہ تم اس دعا کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا مت بھولنا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ شکر کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور کتنی مختصر دعا ہے، زبانی یاد کر لینی چاہیے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ شکر کس طرح ادا کیا جائے؟ شکر دل، زبان اور اعضاء سے ہوتا ہے۔ دل کا شکر یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کا ارادہ کرے، انڈر لائن، دل کا شکر یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کا ارادہ کرے، اچھے اچھے منصوبے بنایا کرے، اچھی اچھی باتیں سوچا کریں، خیر اور بھلائی کے خواب دیکھا کریں، اور تمام مخلوق کا بھلا چاہے۔ اس کو بھی انڈر لائن کرنا ہے۔ تمام مخلوق کون کون ہے اس میں؟ الحمدللہ رب تو مخلوقات کیا ہیں؟ عالمین، جو بھی اللہ نے کریٹ کیا ہے ان سب کا بھلا چاہے۔ عام طور پر یہ تو ہوتا ہے کہ ہم کہتے کہ انسانوں کے ساتھ بھلا کرو، یا پھر یہ کہ جانوروں کے ساتھ کرو، لیکن اس کے بعد اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ باقی مخلوق کا کیسے کرو۔ درختوں کا کرو، زمین کا کرو، اور کس کا کرو؟ پانی، اور لیکن آج کے انسان نے کیا کیا؟ ہر چیز کی ناقدری اور اس کو مس یوز کیا ہے، ریسورسز کو مس یوز کیا ہے۔ اور جو لوگ کچھ بھی جانتے ہیں کہ انسان اس زمین، اس پلانٹ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، وہ ڈرے اور سہمے ہوئے کہ جتنا گاربیج ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اور جتنا ڈمپ کر رہے ہیں زمین کے اندر، تو آئندہ چند سالوں میں ایک پلانٹ نہیں، ایسے کئی پلانٹ چاہیے ہوں گے صرف گاربیج ڈمپ کرنے کے لیے۔ اتنا گاربیج بنتا کہاں سے؟ کہاں سے بنتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ غیر ضروری پیکنگ کتنا کلٹر بڑھاتی ہے، کتنا کوڑا جمع کرتی ہے؟ یہ اسراف اور دنیا کی زینت کے پیچھے بھاگنا، اور صرف دنیا کو خوبصورت بنانے کی خواہش، اور ضرورت سے زائد ریسورسز کا استعمال۔ خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال دل کا شکر کیا ہے؟ کہ انسان نیکی، خیر، بھلائی کے ارادے کرے، سوچے اور پھر ساری مخلوق کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کرتا رہے، ذکر کرتا رہے۔ اعضاء کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں استعمال کرے اور ان سے گناہ کی مدد کرنے سے پرہیز کرے، یعنی گناہ کے کام کرنے سے۔ اعضاء کا شکر کیا ہے؟ کہ اپنے ہاتھوں کو، پاؤں کو، سارے جسم کے اعضاء کو، پوری باڈی کے جو ہمارے اعضاء ہیں ان کو کیا کریں؟ اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں استعمال کریں اور گناہ کے کاموں میں ڈالنے سے پرہیز کریں۔ مثلا آنکھوں کا شکر یہ ہے
کہ اگر کسی مسلمان کا کوئی عیب دیکھا ہے تو اس کی پردہ پوشی کرے. کبھی سوچا اس طرح آپ نے کہ یہ شکر گزاری ہے؟ ہم یہ تو کہتے ہیں آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ انسان درخت دیکھ کر اللہ کی تعریف کرے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہی آنکھیں صرف درخت نہیں دیکھتی یا پھول نہیں دیکھتی، پھولوں سے زیادہ کانٹے دیکھتی ہیں، ایسی چیزیں دیکھتی ہیں جو ہمیں پسند نہیں. تو پھر ان کو دیکھ کر انسان پردہ پوشی کرے. کسی کا عیب. اچھا اب آپ دیکھیں کہ میڈیا کے اس دور میں کیا ہو رہا ہے. آپ نے کبھی سین دیکھے ہوں گے، کبھی بم بلاسٹ ہوتا ہے تو کیسے انسانوں کے اعضاء اور ایسی ایسی چیزیں دیکھی اور دکھائی جاتی ہیں کہ جن کی حرمت ہے، جن کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈھانپ دینا چاہیے. میت کی بھی حرمت ہوتی ہے. میت کا کوئی عیب دیکھے تو کیا کرنا چاہیے؟ کسی سے بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے، بیان ہی نہیں کرنا، منہ کھولنا ہی نہیں چاہیے. تو گندگی کی تشہیر اور اشاعت جو ہے وہ بھی ناشکری میں آتا ہے. کانوں کا شکر یہ ہے کہ لوگوں کے جو عیب سنے ہیں ان کی پردہ پوشی کرے. بعض اوقات آپ دیکھتے نہیں کسی کا کچھ، لیکن لوگ آپ کو طرح طرح کی خبریں سناتے رہتے ہیں. اب کیا کرے؟ صرف ایک کان استعمال کرے اور پھر اس سے بھی اندر نہ ٹھہرنے دے، دوسرے سے نکالے اور اپنے کام میں لگ جائے. یعنی منہ تک اٹکنے نہ دے، ادھر سے جا کے یہاں نہ رہے، ادھر سے نکلے. زبان کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی مشیت پر خوش ہونے کا اظہار کرے، کہ اگر کوئی چیز مرضی کی ہو گئی تب بھی، اور اگر مرضی کے خلاف ہوئی تو کیا کہا؟ میرے رب نے ایسا ہی چاہا تھا، میں اس پر راضی، یہ میرے رب کا فیصلہ تھا. لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو رب کے فیصلوں کو ایکسپٹ کریں، اور جب ایکسپٹ نہیں کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خود ہی کڑتے رہتے ہیں نا. کڑنے سے کیا حل ہو جاتا ہے مسئلہ؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نعمت کو بیان کرنا شکر ہے اور اس کا ترک کرنا کفر ہے. بیان کیا گیا کہ انصار کے دو آدمی آپس میں ملے، ایک دوسرے سے ملاقات کی. ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کیا حال ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح کہا کرو. یعنی کوئی حال پوچھے تو جواب میں الحمدللہ، اور یہ سنت ہے. بیان کیا گیا کہ ایک آدمی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سلام کیا، آپ نے اسے جواب دیا، پھر کہا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا میں یہی چاہتا تھا کہ تم یہی کہو. سلف یعنی سلف سے مراد ہوتی ہے جو پچھلے گزرے ہوئے لوگ ہیں. وہ قرآن پاک میں آپ نے پڑھا نا کہ ما قد سلف، سلف گزرے ہوئے نیک لوگ، سلف صالح ایک دوسرے سے حال پوچھا کرتے تھے اور مقصد ان کا اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا تھا. دوسرے کا حال ہی نہیں معلوم کرنا، بلکہ آپ کسی کا حال کیوں پوچھتے ہیں؟ بس ایسے ہی تکلفاً، رسماً، عادتاً، تجسساً نہیں، کبھی اپنی خود کو نمایاں کرنے کے لیے بھی کہ لوگ کہیں کہ کتنا کیئرنگ ہے، کہ اس نے تو ہمارا حال پوچھا تھا اور دوسرے تو پوچھتے ہی نہیں، یا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دوسرے نہیں پوچھتے میں پوچھتا ہوں. تو یہ سارے مقاصد فاسد ہیں. ان کی بجائے یہ سننے کے لیے کہ دوسرا کہے الحمدللہ، اور خاص طور پر ایسے لوگوں کو پھر حال اور پوچھے جو الحمدللہ کہیں علی کل حال. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر تکلیف ہوتی یا کوئی چیز انہیں ناپسند ہوتی تو اس موقع پر بھی کیا کہتے؟ الحمدللہ علی کل حال. اور اگر کوئی نعمت ملتی تو فرماتے الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ ہی کے فضل سے ساری نعمتیں تمام ہوتی ہیں، ہر چیز مکمل ہوتی ہے. شکر ادا کرنے کا موقع دینا کسی کو، یعنی کسی کا حال پوچھنے سے غرض کیا ہو کہ دوسرے کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک موقع فراہم کیا جائے. حضرت ابو عبد الرحمن حبلی یا جبلی، یا اسپیلنگ کچھ واضح نہیں ہے، انہوں نے کہا جب کوئی آدمی کسی کو سلام کہتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا حال ہے، اور دوسرا جواب دیتا ہے میں تیرے سامنے اللہ کی شکر گزاری کرتا ہوں، تو بائیں طرف والا فرشتہ دائیں طرف والے سے کہتا ہے تو اس کو کس طرح لکھے گا؟ آپس میں بھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، جب کام کر رہے ہوتے ہیں نا دو لوگ مل کے، تو ایک دوسرے سے پوچھتے اچھا تم کیسے کر رہے ہو، تم کیسے کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں اس کو حمد کرنے والوں میں لکھوں گا، شاکرین میں لکھوں گا.
اللہ کی تعریف کرنے والوں میں لکھوں گا۔ ابو عبداللہ سے جب پوچھا جاتا تمہارا کیا حال ہے تو وہ کہتے میں تیرے سامنے اور اللہ کی ساری مخلوق کے سامنے اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب ورائٹی ہے نا، جس کے دل میں جتنا شکر ہوگا، جیسا ہوگا، وہ اتنے ہی خوبصورت لفظ بول کے اتنے ہی محبت بھرے انداز میں اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ شکر کے محرکات کیا ہوتے ہیں؟ محرک کیا ہوتا ہے؟ حرکت سے ہے، حرکت دینے والا، یعنی موٹیویٹ کرنے والا، موٹیوز۔ معلوم ہونا چاہیے کہ شکر کا ادا کرنا اور ناشکری کو چھوڑنا اللہ کی پسندیدہ چیزوں کی معرفت کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کہ شکر ادا کرنا، ناشکری چھوڑنا اللہ کی پسندیدہ چیزوں کی پہچان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ گویا شکر کے لیے کیا ضروری ہے؟ یہ دیکھیں نا، آپ نے بات بدل دی، اللہ کی معرفت نہیں، اللہ کی پسندیدہ چیزوں کی معرفت، کہ اس کو کیا پسند ہے۔ جب آپ کسی انسان کے شکر گزار ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کام جو یا وہ چیز جو اس کو پسند ہو۔ تو شکر اس وقت تک ادا نہیں ہوتا جب تک ہمیں یہ نہ پتا چلے کہ اللہ رب العزت کو کیا کیا پسند ہے، اس کو کیا محبوب ہے، اسے کیا اچھا لگتا ہے۔ کیونکہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی پسندیدہ چیزوں میں استعمال کیا جائے، اور ناشکری کا مطلب اس کے خلاف ہے کہ یا تو بالکل استعمال نہ کیا جائے یا ناپسندیدہ جگہوں میں استعمال کیا جائے۔ یہ جو دوسرا نہ ہے اس کو کاٹ دیں، استعمال نہ کیا جائے نہیں، اصل میں ہے استعمال کیا جائے۔ اور ناشکری کا مطلب اس کے خلاف ہے کہ یا تو بالکل استعمال نہ کیا جائے یا ناپسندیدہ جگہوں میں استعمال کیا جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں کا ادراک کرنے والی دو چیزیں ہیں۔ ادراک کیا ہوتا ہے؟ پرسیو کرنا، پہچان کرنا، جاننا۔ یعنی اللہ کی پسندیدہ چیزیں دو طریقوں سے، دو مین سے پتہ چلتی ہیں، ایک کان اور دوسری دل کی بصیرت۔ اور وہ ہے عبرت کی نگاہ سے کسی چیز کو دیکھنا، اور یہ چیز بہت ہی مشکل ہے۔ آپ نے ابن الجوزی کے واقعات پڑھے تھے کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں سے، چھوٹے چھوٹے واقعات سے بہت بڑے بڑے سبق لیتے تھے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں بصیرت ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اور ان کے ذریعے لوگوں پر دین کا راستہ آسان کر دیا، ان کے ذریعے لوگوں کی آنکھیں کھول دی۔ اس کی معرفت بندوں کے افعال سے متعلق ہے، اس کی معرفت بندوں کے افعال سے متعلق ہے۔ یعنی انسان کی جو بصیرت ہے وہ کیسے پتہ چلتی ہے؟ جب لوگوں کے اعمال پر غور کرتا ہے۔ اور وہ شریعت کے تمام احکام کی معرفت ہے۔ جو آدمی اپنے تمام افعال میں شریعت کے حکم پر مطلع نہیں ہے، اس کے لیے شکر کا حق ادا کرنا ناممکن ہے۔ یعنی جس کو یہ نہیں پتا کہ مختلف چیزوں کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ان کو کہاں استعمال کیا جائے، تو وہ بندہ ان چیزوں کو وہاں استعمال کرے گا کیسے؟ مثلا آپ کے پاس مال ہے لیکن آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کہاں کہاں مال کا خرچ کرنا اور کس کس طریقے سے کرنا اور کتنا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو بھلا آپ پھر وہ کر سکتے ہیں جب پتہ ہی نہیں آپ کو؟ اور جب کیا ہی نہیں تو کیا شکر ادا ہوا مال کی نعمت کا؟ نہیں ہوا۔ واضح یا نہیں واضح؟ کوئی اور مثال آپ دیجئے۔ بالکل صحابہ کرام کی معرفت ہم سے زیادہ تھی نا، بصیرت والے تھے، تو اسی لیے قرآن مجید میں سوال کیا تھا کہ یسألونک ماذا ينفقون، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ جو کچھ اللہ نے دیا اسے کہاں لگائیں کہ اسے پسند آ جائے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ جاننا چاہتے ہیں، اگر پتہ بھی چل جائے تو بھی نہیں کرتے، تو پھر شکر کیسے ادا ہوا؟ اور اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنا سارا کچھ کہاں خرچ کرو، بس دے ڈالو، نہیں۔ وَلِلْوَالِدَيْنِ کہا، دوسری جگہ کہا قُلِ الْعَفْوَ، جو ضرورت سے زائد ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ بتاتے ہمیں اور پیغمبر ہمیں یہ پیغام نہ پہنچاتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ ہم اپنی عقل سے کام لیتے، اور عقل کیا کرتی؟ کبھی تو صحیح راہ سجھاتی اور کبھی غلط بھی۔
اور اس سے بھی زیادہ ہم پھر عموماً اپنے دل کی سنتے ہیں. اچھا دل میں حسد بغض پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا ہوتا ہے. پھر ہم چاہیں بھی کسی پہ مہربانی کرنا تو کیا روک دیتا ہے ہم کو؟ نفس ہمیں روک دیتا ہے. وہ کہتا نہیں اس کو تو نہیں دینا، چاہے وہ سب سے زیادہ ہمارے لیے اجر کا باعث ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عائشہ پر الزام لگنے کے بعد حضرت مستہ کو دینے سے رکنے کا ارادہ کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا نہیں کرنے دیا. اور اسی طرح جب وہ ایسے غلام آزاد کرتے تھے جو بہت ہی بیچارے مسکین اور جن کی کوئی ویلیو نہیں تھی، تو ان کے والد نے کیا مشورہ دیا تھا کہ اچھے نوجوان اور اچھے اچھے لوگوں کو آزاد کراؤ تاکہ آزاد ہو کر وہ تمہارے مددگار بنے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے کام آئے، میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ بھی پھر راضی ہو گیا. تو یہ ترکیبیں کون بتاتا ہے؟ کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ تبھی انسان اپنے نفس کے شر سے اوپر اٹھتا ہے اور وہ کرتا ہے جو حقیقی طور پر فائدہ مند ہوتا ہے، ورنہ تو کر ہی نہیں سکتا. ورنہ تو انسان مال خرچ کرے بھی اور صرف اپنے منمانی سے اور اپنے نفس کی خواہش کے مطابق، اور وہاں سے جہاں سے اسے کچھ واپس بھی مل جائے کسی بھی شکل میں، تو ایسی صورت میں اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ درجہ نہیں پائے گا جو اسے مل سکتا ہے اسی کام کے ذریعے. اور اسی طرح وہ شکر تو ادا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس نے صحیح جگہ نہیں استعمال کیا. اسی لیے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یہ اگر آیت قرآن میں نہ آتی تو ہم میں سے کون تھا جو یہ کام کرتا؟ مما تحبون میں سے. کیا قرآن پڑھنے سے پہلے کبھی ہم نے یہ سوچا بھی؟ نیور. کہ سب سے پسندیدہ چیز میں کسی کو دے دوں. پڑھنے کے بعد بھی مشکل ہے تو جاننے سے پہلے کیا تھا؟ کب آسان تھا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ شریعت کے احکام کی معرفت ضروری ہے شکر گزاری کے لیے. تو اس لیے اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ پھر قرآن و سنت کا مطالعہ، علم حاصل کرنا. دوسری چیز عبرت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، اور وہ ہے اللہ کی تمام مخلوق میں اللہ کی حکمت کا ادراک کرنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کی تمام مخلوق میں، سوچئے مخلوق عالمین، اللہ کی حکمت کا ادراک کرنا. سورج کسی مقصد کے لیے، چاند کسی مقصد، چلیں وہ تو سامنے نظر آتا ہے، لیکن سانپ کسی مقصد کے لیے، جن کسی مقصد کے لیے. اور وہ ہے اللہ کی تمام مخلوق میں، تمام کو انسرکل کر لیں، نو ایکسیپشن. اللہ کی حکمت کا ادراک کرنا، ادراک یعنی اس کو سمجھنا، جان لینا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو چیز بھی پیدا کی ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور حکمت کے تحت ایک مقصود ہے. مقصود کا کیا مطلب؟ اس کا پرپز ہے، اور یہ مقصود ہی محبوب ہے. مقصود ہی محبوب ہے. بعض اوقات ایک چیز اچھی نہیں لگتی مگر جس کام کے لیے وہ بنی ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے. مثلا جونک کس کو اچھی لگتی ہے؟ جونکیں. لیکن آپ کو معلوم ہے جونکیں کیا کرتی ہیں؟ ان بیچاریوں کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ انسانی جسم سے گندا خون چوسنا. اب یہ کیا ہے؟ مرغوب. اب تو علاج کے بہت سے طریقے نکل آئے نا. پہلے تو لوگ انہی چیزوں سے علاج کیا کرتے تھے. تو جب ان کو ریلیف ملتا ہوگا تب جونک اچھی نہ بھی لگے تو اس کا جو مقصود ہے وہ محبوب ہے. اس حکمت کی دو قسمیں ہیں، جلی اور خفی. جلی جلا سے جو ظاہر ہو، جلوہ بھی اسی سے ہے لفظ، اور خفی خفیہ سے. یعنی کچھ حکمتیں تو نظر آ جاتی ہیں اور بہت سی حکمتیں تو چھپی ہوئی ہیں، نظر بھی نہیں آتی. حکمت جلی جیسے یہ علم کہ سورج کے پیدا کرنے میں یہ حکمت ہے کہ دن اور رات حاصل ہوں، اور دن کمائی کے لیے اور رات آرام کے لیے، سب کو پتا ہے، جلی ہے، ظاہر واضح. سورج چڑھا ہو تو نقل و حرکت آسان ہوتی ہے اور چھپ جانے پر سکون و آرام. نیز یہ جاننا کہ سورج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ نہ کہ صرف یہی ایک حکمت ہے، اسی طرح بادلوں اور بارش برسنے میں حکمت کا ادراک ہے. یعنی سورج کے بارے میں یہ جاننا کہ صرف یہی نہیں کہ روشنی دیتا ہے بلکہ اور بھی حکمتیں ہیں جو ہمیں نہیں بھی معلوم لیکن ہیں.
اور آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں جو جو انسان آگے ترقی کر رہا ہے تو سورج کے اور بھی بہت سے فائدے سامنے آ رہے ہیں. اسی طرح بادل اور بارش برسنے میں بھی حکمت کا ادراک ہے. ستاروں کے پیدا کرنے کی حکمت مخفی ہے، اس کو سب لوگ نہیں جانتے. ہاں بعض حکمتوں پر لوگ مطلع کا کیا مطلب ہے، معلوم کر لے ہو جاتے ہیں، جیسے ان کا آسمان کی زینت ہونا. کائنات کے تمام اجزاء یہاں تک کہ ایک ذرہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. اسی طرح جاندار چیزوں کے اعضاء ہیں، بعض وہ ہیں جن کی حکمت ظاہر ہے، جیسے یہ علم ہونا کہ آنکھ دیکھنے کے لیے ہے اور ہاتھ پکڑنے کے لیے اور پاؤں چلنے کے لیے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض چائنیز جو معالج ہوتے ہیں انہوں نے ہاتھ کے اوپر پورے جسم کا نقشہ بنایا ہوتا ہے اور پاؤں کے اوپر بھی کہیں آنکھوں کی تصویر ہے اور کہیں کان بنے ہوئے اور کہیں، یعنی پوری باڈی کو وہ ہاتھ اور پاؤں کے اوپر، اس کو ریفلیکسولوجی کہتے ہیں نا، کہ پھر جہاں تکلیف ہو، آپ کے پیٹ میں تکلیف ہے تو بجائے اس کے کہ پیٹ کو پریس کریں، وہ ہاتھ پر اس پریشر پوائنٹ کو پریس کرتے ہیں جس سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو سکتا ہے مثلا. تو اب ہاتھ کا ایک بظاہر تو فائدہ کہ آپ چیزوں کو پکڑتے ہیں، رکھتے ہیں، اور یعنی بہت آپ کے خدمت گزار ہیں، اور ان کی باہم کوآرڈینیشن، اور یعنی کبھی انسان غور کرے اپنے ہاتھوں کو تو پوری باڈی میں سب سے زیادہ یہ ہمارے کام کرے. تو ہم ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ بہت بعد میں انسانوں نے محسوس کیا، اور وہ تجربے سے کہ مختلف جگہوں کو پریس کرنے سے جسم کے مختلف ایریاز میں، کیونکہ ساری باڈی ایک ہی چیز ہے نا، تو ان جگہوں کو بھی آرام. اور اس کے علاوہ بھی معلوم نہیں اور کیا کیا حکمتیں ہیں جو انسان کو بھی معلوم نہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ حکمتیں تو جلی ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں، اور کچھ خفی ہوتی ہیں. باطنی اعضاء جیسے پتا، گردے، جگر، رگیں، پٹھے وغیرہ، ان میں جو جوف نالی کے اندر کی خالی جگہ اور ان کی نرمی اور سختی ہے، تو ان کی حکمت سب آدمی نہیں جانتے، اور جو جانتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم کی نسبت بہت کم جانتے ہیں. اور آپ ایک عام انسان کو دیکھیں، اسے تو بہت ہی کم اپنی باڈی کا پتہ ہوتا ہے. جو لوگ اناٹمی پڑھتے ہیں یا پھر ان چیزوں میں بہت تخصص اسپیشلائزیشن کرتے ہیں وہ تھوڑا سا اور جانتے ہیں، مگر ان کا وہ علم بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں کیا ہے؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، جتنا وہ چاہتا ہے دیتا ہے، اور بس. ہر وہ آدمی جس نے کسی چیز کو ایسے کام میں استعمال کیا جس کے لیے وہ پیدا نہیں کی گئی تو اس نے اللہ کی نعمت کا کفران کیا. سمجھ آ گئی؟ یعنی انسان نے کسی بھی چیز کو جب ایسے کام میں لگایا جس کے لیے وہ بنی نہیں تھی تو اس نے کیا کیا؟ ناشکری کی. شکر کا یہ مفہوم کبھی نہیں پتا ہوتا. مثلا جس آدمی نے اپنے ہاتھ سے بغیر حق کے کسی کو مارا، ہاتھ سے بغیر حق کے کسی کو مارا، کبھی مارا کسی بچے وغیرہ کو، اس نے ہاتھ سے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی. کیونکہ ہاتھ اس لیے نہیں بنا تھا کہ معصوم بچوں کے کان مروڑے، کیونکہ اسے تو اس لیے پیدا کیا تھا کہ تکلیف دہ چیزوں سے اس کے ساتھ اپنا بچاؤ کرے اور فائدہ مند چیز حاصل کرے، نہ یہ کہ اس کے ساتھ دوسروں کو تکلیف دے، کسی کو چٹکی کاٹے اور کسی کو پنچ لگائے اور کسی کو کونی مارے اور کسی کو کچھ اور کرے. یہ اس کام کے لیے نہیں بنا. دفاع کرے، ہاں کوئی آپ کو مارنے لگے تو پھر آپ اس کے ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی وجہ کے اپنے ہاتھ اٹھا کے کسی کو اذیت دینا یہ ناپسندیدہ ہے، یہ ناشکری ہے. انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا اور بلا وجہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا یہ بھی بیڈ مینرز میں سے. اگر آپ کو کسی کو بھی کہنا نا، یعنی اگر کسی کی طرف اشارہ کرنا ہے تو بجائے ایک انگلی کرنے کے اگر آپ ہاتھ کریں تو زیادہ یہ بہتر ہے. بات چھوٹی سی ہے لیکن ایسا کرنا کہ جس سے اشارہ تو ہو مگر دوسرے کو معیوب نہ لگے، دوسرے کو تکلیف نہ ہو، اور اس کے مقابلے میں یوں کر کے پوائنٹ آؤٹ کرنا ناپسندیدہ ہے. ایک شکر گزاری اور ایک ناشکری. اور عربی میں تو اس انگلی کو جس سے ہم عام طور پہ دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں یہ سبابہ کہلاتی ہے. یہ انگلی سبابہ ہے. سبابہ گالی دینے والی. اٹس پیرالل ٹو گالی. کسی کو یوں کر کے انگلی سے اشارہ کرنا. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں ہم نے یہ مینرز کہ کیا کرنا ہے. اور پھر یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم بلا وجہ دوسروں سے اخذ کر لیتے ہیں. کیسے؟ اور ایسے ایسے کر رہے ہیں تو ہم دیکھا دیکھی کہ یہ بھی کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی حلال ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ غلط ہے، کیے چلے جاتے ہیں.
ہاتھوں سے چوری کرنا، مارنا، حرام چیزوں کو پکڑنا. آپ کو معلوم ہے حدیث آپ نے پڑھ رکھی ہے، جیسے شراب کو اٹھا کے دوسری جگہ لے جانا، تو وہ اٹھانا ہے، وہ اس میں بھی آ جاتا ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہاتھ کے اندر نشان بھی ہوتے ہیں، یعنی فنگر پرنٹس اور آثار، اور مجرم اور محسن کے جو بھی آثار ہیں وہ سب اس میں جذب بھی ہو رہے ہیں. یہ ہمارے کیمرے بھی ہیں. جب اللہ کی طرف اوپر اٹھائیں اور ایک وحدانیت کی بات کریں تو پھر اس کا مفہوم بدل جاتا ہے. لیکن اوپر کی طرف کرنے میں اب کوئی اور انگلی آپ اٹھا کے دیکھیے، انگوٹھا اٹھائیں تو بات نہیں بنتی، تیسری اٹھائیں تو پوری نہیں کھلے گی، یہ بھی اٹھائیں، چھوٹی اٹھائیں، بات نہیں بنے گی. اس وقت یہ پھر شہادت کی ہے. اور اگر نماز میں اٹھا کے ہلا رہے ہیں تو شیطان کو لوہے کی لٹ مارنے کے برابر ہے. چلیے، اسی طرح آنکھ ہے. جب اس سے حرام چیز کی طرف دیکھا تو اس نعمت کی ناشکری کی. کس کی ناشکری کی؟ آنکھ. بلکہ سورج کی نعمت کی بھی ناشکری ہوئی، کیونکہ اس کی روشنی ہی سے نظر آتا ہے. ایک نہیں کئی چیزوں کا حق مارتے ہیں. آنکھ اور سورج اس لیے بنائے گئے کہ ان سے دین اور دنیا کی فائدہ مند چیزیں دیکھے، اور جو دین اور دنیا میں مضر یعنی نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے بچے. معلوم ہونا چاہیے کہ مخلوق کی پیدائش اور دنیا اور اس کے اسباب پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق اللہ تک پہنچنے میں ان سے مدد حاصل کرے. عالمین کس لیے ہے؟ کہ اس کے ذریعے ہم رب تک پہنچے اور اس کا شکر ادا کریں. اور اللہ تک رسائی صرف اللہ تعالی کی محبت اور دنیا میں اس سے انس اور دنیا کی دھوکہ بازیوں سے علیحدگی اور دوامی ذکر سے حاصل ہوتی ہے. دوامی کیا ہوتا ہے؟ دائمی سے، ہمیشہ. اور دوامی فکر سے جو معرفت حاصل ہوتی ہے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. یعنی زیادہ کسی چیز کے بارے میں انسان جب سوچتا ہے، اگر اللہ کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے، جتنا سوچتا ہے، جتنا غور کرتا ہے، اتنی اللہ سے محبت بڑھتی. اور اگر انسان مال کے بارے میں، کسی انسان یا کسی چیز کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے تو اس کی محبت بڑھ جائے گی. اور ذکر اور فکر پر دوام بدن کی بقا سے ہے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی ہم ہیں تو یہ ذکر فکر ہوگا، ہم نہ رہے تو یہ ہمارے لیے کون کرے گا. اور بدن کی بقا زمین، پانی اور ہوا سے ہے. بدن کے لیے کیا ضروری ہے؟ زمین، پانی، ہوا. اور یہ زمین و آسمان اور تمام اعضاء ظاہری اور باطنی کی پیدائش کے بغیر پورا نہیں ہوتا. یہ زمین و آسمان کون؟ انسان کا جسم، تمام ظاہری اعضاء اور باطنی اعضاء اس کی پیدائش کے بغیر پورا نہیں ہوتا. یعنی انسان کا شکر ادا نہیں ہو سکتا جب تک یہ سب کچھ ساتھ نہ دے، کوآرڈینیٹ نہ کرے. یہ سب کچھ بدن کے لیے ہے. اور بدن نفس کی سواری ہے. بدن کیا ہے؟ نفس کی سواری. اور طویل عرصے تک عبادت اور معرفت کے سبب سے نفس مطمئنہ ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اور شکر گزاری بہترین عبادت ہے. اور وہ کیا ہے کہ جس چیز کے لیے جو چیز بنی ہے اس سے وہی کام لیا جائے. جس آدمی نے اپنی کسی چیز کو اللہ کی اطاعت کے سوا کسی اور کام میں استعمال کیا، اس نے تمام اسباب ضروریہ میں اللہ کی نعمت کی ناشکری کی اور معصیت پر اقدام کیا. اقدام یعنی آگے بڑھا. پڑھیے اس جملے کو. جی ہاں، یعنی جب ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں نا تو اس میں بظاہر نظر آ رہا تھا جیسے ہمارے ہاتھ کام کر رہے ہیں، لیکن ان ہاتھوں کے پیچھے اور کیا کیا ہے. سوچئے، وہ چھپ کے تعاون کر رہے ہیں. بعض اوقات اور کچھ وسائل بھی ساتھ ہوتے ہیں، بعض اوقات ہتھیار ہوتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں. اسی طرح باقی حواس، ہمارے جسم کا صحت مند سلامت ہونا، اسی طرح روشنی اور موسم کی خوشگواری اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مل کے وہ کر سکتی ہیں. ایک کوارڈینیشن ہے پورے جسم کا اور اندرونی اور بیرونی نعمتوں کا جو ساتھ ملتی ہیں تو پھر ایک کام ہوتا ہے. اسی لیے آپ فرمایا کرتے تھے نا
الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، اسی کے فضل سے یہ سارے اچھے کام سر انجام پاتے ہیں، وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہوتی ہے وہ سوچ، وہ کیفیت جس میں انسان پھر کسی بھی اچھے کام کا کریڈٹ خود نہیں لیتا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کی توفیق سے ہو رہا ہے اور بہت سی چیزوں کا تعاون شامل ہے۔ اور اگر انسان ان ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے غلط جگہ استعمال کر دے تو یہی ناشکری۔ آپ غور کریے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جب ایک کام ہو پاتا ہے، یعنی بعض اوقات آپ دیکھیے کہ ساری چیزیں موجود ہوں اور صرف ایک چھوٹا سا کلاٹ دماغ میں آ جائے، کیا کر سکتے؟ سارے اسباب ختم ہو کے رہ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ان میں سے ایک ایک نعمت اور ایک ایک چیز کا تعاون ضروری ہے، کسی ایک چیز کی کمی سے بھی بعض اوقات ساری اور چیزیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں جو زیادہ مخفی نہیں ہے، یعنی ہڈن نہیں ہے، تاکہ اس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے اور نعمتوں پر شکر اور ناشکری کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ درہم و دینار کی پیدائش بھی اللہ کی نعمت ہے، جن سے دنیا کی زندگی قائم ہے، یعنی کرنسی، اور یہ دونوں از قسم دھات ہیں، پہلے کاغذ کی نہیں ہوتی تھی۔ بذات خود ان میں کوئی نفع نہیں ہے۔ اب کاغذ کا نوٹ دیکھیں تو وہ بعض اوقات اتنا گندا ہوتا ہے کہ اگر وہ نوٹ نہ ہوتا تو کبھی اس کو جیب میں نہ ڈالتے، پھینک ہی دیتے، لیکن اس کے اندر ایک فائدہ چھپا ہوا ہے، اس لیے گندگی کے باوجود بھی اٹھائے پھرتے ہیں۔ لیکن مخلوق ان کے حصول پر مجبور ہے، کیونکہ کھانے پینے، لباس، سواری اور دوسری تمام ضرورتوں کی تکمیل انہی کے بدلے ہوتی ہے۔ اکثر یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ انسان کو جس چیز کی ضرورت نہیں وہ اس کے پاس ہے، اور جس چیز کی ضرورت ہے موجود نہیں۔ مثلا ایک آدمی کے پاس کچھ زعفران ہے اور اسے سواری کے لیے اونٹ چاہیے، یعنی گاڑی چاہیے۔ دوسرے کے پاس اونٹ ہے اور اسے اس کی ضرورت نہیں بلکہ زعفران کی ضرورت ہے، تو ان دونوں میں معاوضہ لازمی ہے، اور معاوضے میں مقدار کا اندازہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اونٹ والا اپنا اونٹ زعفران کی ہر مقدار سے تو نہیں دے دے گا۔ اب اونٹ کاٹ کے آدھا بھی نہیں دے سکتا اور زعفران کا ڈھیر لے کے کیا کرے گا، تو اب کیا کرے؟ اور زعفران اور اونٹ میں کوئی مناسبت بھی نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے ایکول نہیں ہیں کہ وزن اور صورت میں اس کے برابر دے دیا جائے۔ یہی صورت اس آدمی کی ہے جو کپڑے سے مکان خریدے، یا موزے سے غلام، یا آٹے سے گدھا۔ ان چیزوں میں کوئی مناسبت نہیں۔ اس دشواری کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے درہم و دینار کو پیدا کیا اور تمام اموال میں ان کو ایک متوسط حاکم بنایا۔ متوسط کیا ہوتا ہے؟ درمیانہ، تاکہ ان کے ساتھ اندازہ کیا جائے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے یہ اونٹ 100 درہم کا ہے اور اتنا زعفران بھی 100 درہم کا ہے۔ اس صورت میں ان کے درمیان مساوات قائم ہوتی ہے۔ ظاہر ہے بذات خود تو ان میں کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ اگر ان دونوں میں اپنی کوئی غرض ہوتی تو معاملات منظم نہ رہتے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو لینے دینے کے لیے پیدا کیا تاکہ یہ اموال میں انصاف سے فیصلہ کریں۔ اسی نے ان کو بذات خود محبوب بنایا اور تمام اموال سے ان کی نسبت ایک ہی جیسی ہے۔ جو ان دونوں کا مالک ہو گویا وہ ہر چیز کا مالک ہوا۔ جب تم نے ان دونوں کی حکمت سمجھ لی تو یہ بات بھی ضرور سمجھ لو گے کہ جس آدمی نے ان سے کوئی کام ایسا لیا جو مقصود کے خلاف ہو اور ان کی حکمت کے لائق نہ ہو، یعنی جو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کے مطابق نہ ہو، تو اس نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی۔ مثلا جس نے ان کو خزانہ بنا کر رکھ دیا، بینک میں جمع رکھا، اس نے ان کو باطل کر دیا اور ان کی حکمت کو بھی ضائع کر دیا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی آدمی مسلمانوں میں فیصلہ کرنے والے یعنی جج کو قید کر دے اور وہ اس سبب سے فیصلہ کرنے سے رک جائے، یعنی جس شخص میں جو صلاحیت ہے اگر اس کو وہ کام کرنے نہ دیا جائے، اس کو آگے نہ آنے دیا جائے، اس کے پوٹینشل کو یوز نہ کیا جائے، تو یہ کیا ہے؟ ناقدری۔ اور یہ چھوٹی ناقدری نہیں، بہت بڑی ناقدری۔ صرف یہ اس شخص کی ناقدری نہیں بلکہ اس سے جتنے لوگوں کو فائدہ پہنچنا تھا ان سب کا بھی حق مارا جائے گا۔ چونکہ اکثر لوگ صحیفہ کائنات پر خط الہی سے لکھی ہوئی سطروں کو پڑھنے سے قاصر ہیں۔ صحیفہ کائنات کہاں ہے؟ جی یہ چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا ادراک آنکھوں کی بصارت سے نہیں، صرف دیکھنے سے نہیں بلکہ بصیرت کی نگاہ سے ہوتا ہے۔ بصیرت کی
نگاہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اپنے کلام سے خبر دی جس کو لوگوں نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ وہ جو سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ جس آدمی نے سونے چاندی کے برتن بنا لیے اس نے بھی اللہ کی نعمت کا کفران کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس لیے نہیں آیا تھا کیونکہ یہ تو جمع کرنے والے سے بھی زیادہ بری حالت میں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی آدمی شہر کے حاکم کو کپڑا بننے اور جھاڑو دینے میں یا ان کاموں میں لگا دے جو ادنا لوگ کرتے ہیں۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ تانبے، پیتل اور مٹی کے برتن سونے چاندی کے برتنوں کی جگہ بخوبی کام دے سکتے ہیں، یعنی سونے کی بجائے پیتل بھی کام دے جاتا ہے، تو پھر سونا کیوں وہاں استعمال کرو؟ لیکن مٹی، تانبا، پیتل سونے چاندی کی جگہ کام نہیں آ سکتی۔ مٹی اور تانبے کی جگہ سونا چاندی استعمال کرنا سراسر اسراف بے جا ہے، یعنی بے جا مال خرچ کرنا ہے۔ ارشاد ہوا جس نے سونے اور چاندی کے برتن میں پیا، پانی پیا یا چائے پی یا جو بھی، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انڈیلتا ہے۔ یہی حال اس کا ہے جو درہم اور دینار سے سودی کاروبار کرے، کیونکہ اس نے بھی ان کے مقصود سے ان کو باہر کر دیا۔ یہ اس لیے تھوڑی آئے تھے، اللہ نے یہ درہم و دینار اس لیے تو نہیں بنائے کہ ان کو حرام مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اچھا، ہمارے ہاں عام طور پر سونے کے برتن تو نہیں ہوتے، مگر چاندی کے کٹورے اور چاندی کے برتن اور گلاس جہیز میں دینے کے، اور یہ بہت رواج ہے۔ تو جس کسی کے پاس بھی ہو اسے ختم کر دے، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی میں آتا ہے۔ آپ کہنے نہیں ہم نے تو بالکل پانی پینا چھوڑ دیا، بس نشانی رکھی ہوئی ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ سونے چاندی کو اس طرح نشانیاں بنا کے رکھ دینا، نہ پہننا نہ استعمال کرنا، یہ بھی درست نہیں، یہ کنز میں پھر آ جاتا ہے۔ اگر آپ ایسی چیزیں اپنے ورثے میں چھوڑ جائیں گے نشانیوں میں، تو ہو سکتا ہے آپ کی اولاد اٹھا کے ان کو استعمال کرنا شروع کر دے، تو کس کے کھاتے میں لکھا جائے گا؟ جس نے وہ آثار اپنے پیچھے چھوڑے۔ گولڈ پلیٹڈ چیزیں بھی نہ استعمال کریں، جب دوسری چیزوں سے کام چلتا ہے تو کیوں اتنا مہنگا؟ شک والی چیز سے بچنا چاہیے نا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ چاندی کے کٹورے پہ کلمہ لکھ کے اس کو حلال کر لیتے ہیں اور اس میں پانی پلاتے ہیں کہ یہ علاج ہو رہا ہے، یہ بھی غلط ہے، کوئی علاج نہیں، حرام میں کوئی شفا نہیں۔ چلیے، بس مناسب ہے کہ کفران نعمت اور شکر نعمت کا اعتبار تمام امور میں اسی مثال سے سمجھ لیا جائے۔ حرکت، سکون، بولنا اور خاموش رہنا، غرض کہ اپنے ہر کام میں شکر اور ناشکری کا خیال رکھے۔ جہاں بولنے کی ضرورت ہو وہاں بولے، جہاں ہلنے کی ضرورت ہو ہلے، اور جہاں خاموشی کی ضرورت ہو وہاں خاموش رہے۔ بے جا کسی بھی کام کا کرنا ناشکری ہے۔ ان میں سے بعض ناشکری کی قسمیں مکروہ ہیں اور بعض شکر گزاری کی، اور اس میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو دو دو ہاتھ عنایت کیے، لیکن ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ ذرا بڑی دلچسپ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو دو ہاتھ دیے ہیں، لیکن ایک ہاتھ دوسرے سے زیادہ طاقتور ہے۔ کسی کا دایاں ہاتھ طاقتور ہوتا ہے، کسی کا بایاں، اور کسی کو بہت کم ایسے تھے کہ جو دونوں ایکولی اسٹرانگ ہوتے ہیں، نہ ہونے کے برابر۔ اور زیادہ طاقت کی وجہ سے اس کو بزرگی ملی ہے، یعنی دائیں ہاتھ کو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس نے تجھے ہاتھ دیے اس نے تجھے کچھ کاموں کا محتاج بھی کیا، پھر بعض کام شریف ہیں، یعنی اچھے ہیں، عمدہ ہیں، جیسے قرآن مجید کا پکڑنا، اور بعض ادنا ہیں، جیسے کہ نجاست کا صاف کرنا۔ پھر اگر تو بائیں ہاتھ سے قرآن پکڑے اور دائیں ہاتھ سے نجاست صاف کرے تو نے مقصود کے خلاف کیا۔ کیا کیا؟ یعنی جس مقصد کے لیے دونوں کی تقسیم کی گئی سنت میں کہ یہ دائیں سے کرو یہ بائیں سے، تم اپنی مرضی سے اس کو الٹا دیتے ہو، تو یہ غلط ہے۔ شریف سے رذیل کا کام لے کر تو نے گویا ظلم کیا۔ رذیل کیا ہوتا ہے؟ گھٹیا۔ اسی طرح پاؤں ہیں، اگر تو نے پہلے بائیں پاؤں پر موزہ پہنا تو دائیں پہ ظلم کیا، کیونکہ موزہ پاؤں کی حفاظت ہے اور دایاں پاؤں بائیں پاؤں پہ فضیلت رکھتا ہے، اور اس بات کا مستحق ہے کہ اسے اولیت کا شرف دیا جائے۔ اسی سے دیگر امور کا قیاس کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں، یعنی عام امور سوائے جو رذیل کام ہیں ان کے، دائیں جانب سے دائیں ہاتھ سے آغاز کیا کرتے تھے۔
ہم کہتے ہیں کہ جس نے بغیر کسی صحیح ضرورت کے درخت کی ٹہنی کو توڑا تو اس نے درختوں کی پیدائش کی حکمت کے خلاف کیا. یہ ہے اسلام کی تعلیم اور سمجھ. 6 صدی ہجری میں انوائرنمنٹ اور پودوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارے آس پاس پودے غریبوں کا کیا حال ہو رہا ہے. ایک دفعہ میں کسی کے ہاں تھی تو وہاں کسی سے ملاقات تھی، تو ان کا میرا دل چاہتا ہے کہ یہ پھول توڑ کر آپ کو دوں، نہ گھر میرا نہ ان کا. تو میرے دل پہ ایک بوجھ آیا، کسی کی چیز توڑ کے مجھے کیوں دی جائے. لیکن بعض اوقات ہمیں خیال نہیں ہوتا. میں نہیں کہتی کہ یہ کوئی جہالت یا لا علمی یا کچھ، احساس ہی نہیں ہوتا بعض اوقات. تو یہ جو باریک احساس ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ اس بصیرت سے. اسی طرح ہم راہ چلتے کسی درخت سے توڑا، اس سے کھیلا، راستے میں پھینکا، آگے چلے گئے، اور یہ بھی نہیں سوچا یہ کانٹا ہے، چھلکا ہے، کچھ ہے، جو جی میں آتا ہے کرتے ہیں. کیسے مسلمان؟ کوئی ہمارے شہروں میں آ کے، گلی بازاروں میں آ کے مان ہی نہیں سکتا کہ یہ مسلمان لوگوں کا شہر ہے. جتنی گندگی اور جتنی بےہودہ قسم کی چیزیں دیواروں پہ لکھی ہوئی اور لٹکی ہوئی اور لگی ہوئی، اور جو پوری فضا کا ہم نے حال کر رکھا ہے. یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ جو ایک بنیادی بیسک عقل کی بات ہوتی ہے نا، وہ بھی نہیں رہی. بعض اوقات ہمارے ہی بچے دوسروں کے گھر میں جا کے چیزیں خراب کرنے لگتے ہیں یا درختوں کے پھل توڑنے لگتے ہیں. یہ کچھ تو مائیں منع بھی نہیں کرتی کہ یہ حرام ہے، ناپسندیدہ. آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی کہ ایک بچے نے کس طرح اپنے باپ کو روکا. اس نے جب بیٹے کو بلایا کہ آؤ ذرا دیکھو کوئی آ تو نہیں رہا، میں ذرا یہ پھل توڑ لوں، تو اس نے شور مچا دیا. وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. تو بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ ماں کی تربیت ہوگی نا. تو جس نے بغیر کسی صحیح ضرورت کے درخت کی ٹہنی کو توڑا اس نے درختوں کی پیدائش کی حکمت کے خلاف کیا، کیونکہ ان کو فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہاں صحیح غرض سے توڑا ہے تو کوئی حرج نہیں. اب وہ شاخ اگر آپ کے آنکھ میں آ رہی ہے تو وہ تو ضرورت ہے. یہی حکمت ہے کہ اس وقت کون سا کام کرنا ہے. ضرورتاً کچھ کیا جائے تو وہ الگ ہے. اگر ایسا ہی دوسرے کی ملکیت میں کرے تو وہ بھی ظالم ہے. اگر ایسا ہی دوسرے کی ملکیت میں کرے، یعنی کسی کی چیز کو مس یوز کرے، تو وہ بھی ظالم ہے، اگرچہ وہ محتاج ہو، مگر یہ کہ مالک نے اسے اجازت دی. اجازت کے ساتھ وہ کر سکتا ہے. تھوڑے سے سوال میں جواب دے دیتی ہوں. ہاں جی ہاں، زیورات مسلسل ہی لاکر میں رہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں. اگر آپ پہنتے رہتے ہیں، ایک مہینے ایک نکال لیا، پھر پہن کے پھر دے دیا کسی کو، پھر اور نکال لیا، یہ مشکل ہے. جی بیٹی کی شادی کے لیے، بیٹے کی شادی کے لیے رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کو معلوم نہیں آئندہ حالات کیا ہے. کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وراثت نہ ہوتی. لیکن بہت زیادہ اور زائد ضرورت کہ دوسرے بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہو اور ہم سارا کچھ صرف جمع کر کے اندر رکھ دیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب پیسہ حرکت میں نہیں ہوتا، انویسٹ نہیں ہوتا، تو ملک ترقی نہیں کرتا. اگر سارا مال صرف تجوریوں میں پڑا رہے تو وہ پھر وہ فائدہ نہیں ہے اس کا جتنا اسے استعمال کرنے سے ہو سکتا ہے، خواہ اس سے آپ نفع ہی کمائیں. تو بات یہ ہے کہ زیورات پہننا منع نہیں ہے، زیورات کی حفاظت منع نہیں کہ آپ لاکر میں رکھیں، زیورات کا استعمال منع نہیں ہے. صرف منع کیا ہے؟ اسراف منع ہے، زائد ضرورت منع ہے، اور صرف ان کو بند کر کے ہی رکھ چھوڑنا منع ہے، الا یہ کہ کوئی اس کے پیچھے حکمت یا مقصد ہو. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. یہ کہتی ہیں کہ زیورات کی بات تو الگ ہے، لیکن بعض اوقات لوگ علم حاصل کر کے، محنت سے قرآن سیکھ کر اور دین سیکھ کر، پھر اس کے بعد اس کو کہیں بھی استعمال نہیں کرتے، نہ کسی کو آگے دیتے ہیں، نہ خود کچھ عمل کرتے ہیں. تو یہ بھی تو بہت زیادتی کی بات ہے نا. یہ بھی ناشکری اور ناقدری ہے. پڑھانے والے نے آپ پر کتنی محنت کی اور لوگ کتنے وسائل استعمال ہوئے، لیکن آپ سیکھ سکھا کے گھر بیٹھ گئے اور گھر بیٹھ کے بھی کچھ نہ کیا، تو یہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی، ضروری نہیں کہ ہر شخص اس کرسی پہ آ کے بیٹھ کے بہت درس دے تو وہ خدمت کر رہا ہے اور دوسرے کوئی طریقے نہیں. بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن بیکاری کی زندگی اور پست ہمتی کی زندگی وہ درست نہیں. جی ہاں، وہ بھی اسی میں آتا ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا علم پہ علم حاصل کرتے رہنا، ایک کورس کے بعد ایک کورس کرنا، کیا یہ بھی اسی میں آتا ہے؟ بالکل اسی میں آتا ہے. یہ نہیں کہ زیادہ علم حاصل نہ کرو، زیادہ علم حاصل کرو، لیکن ساری زندگی کا یہی مشغلہ نہ بنا چھوڑو، کیونکہ اس میں بڑی راحت بھی ہونے لگتی ہے. کیا مزے سے بیٹھ کے سنتے رہیں. جب آپ کو تیاری کر کے پڑھ کے خون جلا کے کسی کو سکھانا ہو
وہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن جب کسی کا پکا پکایا جا کے کھانا ہو وہ بہت آسان ہے۔ علم اور مال دینے سے بڑھتا ہے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، علم دینے سے کم نہیں ہوتا، مزید پختہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، خواہ تھوڑا سا ہی دیں۔ ضروری نہیں کہ فارمل طریقے سے، بہت سے انفارمل طریقے بھی ہیں کہ جس میں آپ اپنے عمل کے ذریعے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے آپ دوسروں کا بھلا کر سکتے ہیں، تو انہیں پتہ چلے کہ ہاں ان کو کچھ معلوم۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان حقیقی معنوں میں شکر گزار ہی جب ہو سکتا ہے جب اس کے پاس علم ہو۔ دیکھیے ایسے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ کب بولیں، کب چپ رہیں، کب کچھ کہیں، کب نہ کہیں، ان سب کا تعلق تقوی سے ہوتا ہے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، یہ کوئی کتاب نہیں آپ کو سکھا سکتی اور نہ ہی کوئی انسان آپ کو بتا سکتا ہے کہ ابھی چپ ہو جاؤ، ابھی بول دو۔ یہ شعور سے ہوتا ہے، اور یہ شعور کی اعلیٰ منزل ہوتی ہے جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر آتا ہے، پھر انسان دوسروں کی رعایت کرنے والا بھی ہوتا ہے، پھر انسان بولتے ہوئے سوچتا بھی ہے، اور جب وہ شعور نہیں ہوتا تو پھر انسان جو چاہے کرے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ یہاں تو کہا گیا کہ شکر سے نعمت بڑھتی ہے، لیکن اگر تقدیر میں ہی نہ ہوئی تو کیسے ملے گی؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ تقدیر کس نے بنائی ہے؟ اسے تبدیل کون کر سکتا ہے؟ قرآن میں آتا ہے نا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جس چیز کو اللہ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے۔ وہ جو چاہے کرے، ہمیں اس کے فضل پر یقین رہنا چاہیے اور اپنے حصے کا کام کرتے جانا چاہیے، اور باقی جو وہ چاہے۔ جی جی بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں آگے سکھاتے جائیں تو وہ پھیلتا جائے گا، اور یقین کیجئے پھیلتے پھیلتے ہر پاکستانی تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ صرف سیکھتے ہی چلے گئے اور سکھانے کی تکلیف نہ گوارا کی یا پہنچانے کی، چلیے میں سکھانے کا بھی نہیں کہتی، پہنچانے کا، ایٹ لیسٹ پہنچانے کا، تو پھر کیسے بات بنے گی؟ جی فرمائیے۔ 416 پر اس میں سے بعض ناشکری کی قسمیں مکروہ ہیں، یہ جیسے صحیح ہاتھ کا استعمال نجاست صاف کرنے کے لیے، یہ مکروہ چیز ہے، یعنی صرف ناشکری نہیں بلکہ نہایت ناپسندیدہ چیز ہے۔ اور بعض شکر گزاری کی، یعنی بعض چیزیں کیا ہیں، یعنی کفران نعمت اور شکر نعمت کا اعتبار تمام امور میں اسی مثال سے سمجھ لیا جائے۔ کس سے؟ کہ سونے سے برتن بنانے ہیں یا سونے سے زیور بنانے ہیں یا سونے سے کاروبار کرنا ہے، تو اسی طرح باقی چیزیں بھی، یعنی اس کے درجات ہیں۔ دیکھیں اعتدال ہونی چاہیے، لینا بھی اور دینا بھی۔ جب آپ سکھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، پھر آپ کو مجبوری ہوتی ہے لینے کی، پھر آپ لازمی لیتے ہیں، پھر آپ کو پڑھنا ہی پڑتا ہے، تو وہ سب اضافے کا سبب بنتا ہے۔ پھر جو سمجھ نہیں آتا کسی سے سیکھنا ہی پڑتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر بہت سے علماء جو ہیں انہوں نے کوئی ہمارے ہاں جو فارمل ڈگریز ہیں وہ نہیں لی، جس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی وہ کرتے گئے، اور انہوں نے بھی شروع میں لکھا نا، اپنے علم کے باب میں یہ پڑھا ہوگا، فرائض کے درجے میں جن جن چیزوں کا علم آتا ہے وہ ہم خود بھی لیں، اور فرائض کے درجے کا دوسروں کو بھی سکھائیں کہ وہ بھی اپنے فرائض ادا کر سکیں۔ کون سی 3 چیزیں؟ عقائد، عمل، منہیات۔ الحمدللہ یہ انہوں نے لکھا ہے۔ آج ہم نے رب کی حکمت کے بارے میں پڑھا، کچھ بھی بے مقصد نہیں، نہ سورج کی تپش، نہ چاند کی ٹھنڈی چاندنی، نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیز طبیعت، نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نرمی۔ شکر کے لیے اپنی ان خصوصیات کا پہچاننا ضروری ہے، یعنی اپنے آپ کے پوٹینشیل جاننا ضروری ہے جو رب کی مرضی میں استعمال کی جائیں، ورنہ یہ حکمت ضائع ہو جائے گی۔ تو اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اور وہ کون سی خاص چیز ہے جو دوسروں سے بہتر آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے بنایا۔ اپنے آپ سے وہ کام لیجئے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم گھر والوں کو بتائیں وہ لیتے نہیں یا تھوڑا بہت لیتے ہیں، اور پھر ہم کسی باہر والے کو بتائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں بتاتے، پہلے اپنے گھر والوں سے شروع کریں۔ تو آپ انہیں کہیں کہ ہم نے کیا ہوا ہے، ان کو بھی بتا رہے ہیں۔ ہاں، کیونکہ ہم ایسا تو نہیں کہ ہم نہیں گھر والوں کو بتاتے، اور اگر گھر والے وہ نہ کریں ساری زندگی تو پھر ہم، یعنی اگر ہمارے گھر میں خیر کا دروازہ نہیں کھلا باقی سب کے بھی بند رکھیں۔ انہیں کہ ان کے لیے بھی پہلے انہیں کو بتایا، اب آپ تک آ گئے، اس سے آگے بھی جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔